السلام علیکم دوستو، ایک ڈاکٹر جس کا نام ڈاکٹر لانس براؤن تھا، وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر بقول اس کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن کے لیے بھی عیسائی نہیں رہا۔ وہ ملحد ہو گیا تھا اور کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا بلکہ پوری براعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچر دیتا پھرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین ہسپتال میں تھی، جہاں رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پہ شفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے اس ہسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو۔ مگر یہی اہم ترین ہسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس و لاچار سر جھکائے کھڑی تھی۔ دوستو، یہ سال تھا 1990، جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی حنا پیدا ہوئی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ایک آرٹری میں نقص تھا، جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا، اور وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھی تک میٹل بلو گن پیدا ہوا تھا۔ بقول ڈاکٹر صاحب، میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیر پاڑ کر کے آرٹری کے گرافٹنگ کر کے اسے ریپلیس کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ گرافٹنگ کامیاب بھی ہو جائے تو بھی دو سال بعد پھر گرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کر میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی، اس میں بطور باپ تو اس کو چیر پال نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایک نہایت لائق ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی، جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحق کمرہ استغاثہ یا پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ، نہ کلیسا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہود کا ڈیوڈ سٹار، نہ ہندو کا ترشول۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا کمرہ تھا، جہاں وہ آپریشن کے دوران اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے، جب تک کہ ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لانس کے لیے یہ کمرہ ایک فزیکولوجیکل ڈوز کے سوا کچھ نہیں تھا دوستو، مگر آج اس کے اپنی جان پر بن گئی تھی۔ دوستو، بقول ڈاکٹر لانس، میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے۔ نہ اور ناممکن جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں نہیں تھے، مگر آج بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات و وسائل کچھ کر سکتے تھے، اور نہ ہی میرا پیسہ میرے بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے تو پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پہ لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف اس کا بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اس فالٹ کو درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں صدقی دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو میری بچی کا فالٹ درست فرما دے تو میں سارے مذاہب کو اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا، اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدقی نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراد فری کے بجائے سکون و اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچے کے آپریشن کی اب کوئی ضرورت نہیں، خون کا دوران درست ہو گیا ہے۔ اور اس دوران خون کے درست ہونے کے جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا، میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف دیکھا۔ میری سمیت ان میں سے کسی کے آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کو نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈروز کر لیا گیا ہے، اور آرٹری کی خرابی اسے خالق نے جڑ سے درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میرے پہلی بیٹی کے بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر
اپنے دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پہ لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے اپنا معاہدہ بڑی اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا، بدھزم، ہندوزم، عیسائیت، یہودیت سمیت تمام کتب بھی پڑھی اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی ہوئی، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ میں نے عیسائی اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئے بائے شائع کرتے تھے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم